کبھی تم نے سوچا ہے کہ ذہن آخر اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو علی کو کئی دنوں سے بے قرار کر رہا تھا۔ وہ ایک ذہین نوجوان تھا، مگر اس کا ذہن ہر وقت خیالات کے گرداب میں گھرا رہتا۔ کبھی ماضی کی تلخ یادیں، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی دوسروں کے رویے، تو کبھی زندگی میں کامیابی کی فکر، جیسے اس کا ذہن رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہو۔ راتوں کو جاگتے جاگتے وہ خود سے الجھتا رہتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ مولانا رومی قریبی خانقاہ میں تشریف لائے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے جو بے چین دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ علی نے سوچا، اگر کوئی میرا الجھن دور کر سکتا ہے تو وہ یہی درویش ہو سکتے ہیں۔ جب علی خانقاہ پہنچا تو مولانا رومی ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو سکون کی گواہی تھی۔ علی نے قریب جا کر کہا، مولانا، میں ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہوں۔ میرا دماغ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتا۔ میں چاہ کر بھی اپنے خیالات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ برائے کرم مجھے کوئی ایسا راز بتائے جو میرے ذہن کو سکون دے سکے۔ مولانا رومی نے مسکرا کر پاس رکھے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور پوچھا، بتاؤ، اگر میں اس پانی کو ہلاتا رہوں تو کیا ہوگا؟ علی نے جواب دیا، پانی میں لہریں پیدا ہوگی اور اس میں جو عکس ہوگا وہ دھندلا جائے گا۔ مولانا نے پیالے کو ایک لمحے کے لیے خاموشی سے رکھا رہنے دیا۔ پانی آہستہ آہستہ تھم گیا اور عکس پھر سے واضح ہونے لگا۔ پھر مولانا گویا ہوئے، یہی تمہارا ذہن ہے اور تمہاری بے چینی وہ لہریں ہیں جو تم خود پیدا کرتے ہو۔ جب تم غیر ضروری باتوں، خوف اور ماضی کے غموں میں کھو جاتے ہو تو تمہارا ذہن بھی بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہلایا ہوا پانی۔ لیکن جب تم اپنے خیالات کو تھم جانے دو تو ذہن خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، مگر میں اپنے خیالات کو کیسے روکوں؟ وہ تو خود بخود آتے ہیں۔ مولانا مسکرائے اور بولے، کیا تم نے کبھی آسمان میں اڑتے بادلوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم انہیں روک سکتے ہو؟ نہیں، بادلوں کو روکنا ممکن نہیں، علی نے جواب دیا۔ مولانا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خیالات بھی بادلوں کی مانند ہے، انہیں آنے سے روکو مت، بلکہ انہیں آتے اور جاتے دیکھو۔ جیسے بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ویسے ہی خیالات کو بھی بہنے دو۔ جب تم ان سے لپٹنا چھوڑ دو گے تو ذہن خود ہی سکون میں آ جائے گا۔ علی خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ذہن کو سکون دینے کے لیے ضروری نہیں کہ خیالات کو زبردستی روکا جائے، بلکہ انہیں بغیر کسی مزاحمت کے گزار دینا سیکھا جائے۔ اس دن کے بعد جب بھی اس کا ذہن بے چین ہوتا، وہ اپنے سانسوں پر دھیان دیتا، خیالات کو آتے جاتے دیکھتا اور خود کو خیال میں جینے پر مجبور کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ واقعی سکون محسوس کرنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ ذہن کا سکون باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے۔ سبق: ذہن کو سکون تبھی ملتا ہے جب ہم خیالات سے لڑنا چھوڑ کر انہیں آتے اور جاتے دیکھنا سیکھ لیں، جیسے بادل آسمان پر بہتے ہیں۔